اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ کی وجہ سے یہودی علماء اور امراء آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے اور ان کو ہر طرح کی تکلیفیں دینے لگے تھے، اور آپ پر دین کی تحریف کا سنگین الزام لگا کر علاقہ کے رومی گورنر پیلاطس کے پاس مقدمہ دائر کرا دیا اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے انہیں تختہ دار پر نہ چڑھایا تو وہ بغاوت کر دیں گے۔ چند حواریوں کے علاوہ ملک کی پوری آبادی یہودیوں کی ہم نوا تھی، اور وہ اس گھڑی کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ کب آپ کو صلیب پر لٹکا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندے کی خود حفاظت فرمائی اور آسمان کی طرف اٹھا کر ان کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ ان حالات میں دین عیسوی کے پھیلنے کا موقع نہ تھا، لیکن وہ چند حواری جن کے دلوں میں دین کا چراغ روشن ہو چکا تھا، وہ مصائب کی تیز آندھیوں سے بھی بجھ نہ سکا۔ ان کی پرجوش تبلیغ سے لوگ آہستہ آہستہ عیسائیت قبول کرنے لگے اور مختلف علاقوں میں ان کے حلقے قائم ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کی توحید، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور قیامت پر یقین رکھتے تھے۔ ملک کے باشندوں کی اکثریت رومی حکمرانوں کی طرح بت پرست تھی۔ سن 348 عیسوی کے آخر میں جب دقیانوس روما کے تخت پر بیٹھا تو ہوا کا رخ پھر بدل گیا۔ اس نے ایک قانون کے ذریعے مسیحی دین پر پھر سخت پابندی لگا دی۔ اس حکمران نے واضح طور پر اعلان کرا دیا تھا کہ اگر زندگی چاہتے ہو تو عیسائیت کو چھوڑ دو اور جن بتوں اور دیوتاؤں کو ہم پوجتے ہیں ان کی پوجا کرو۔ حاکم کی سخت گیری کے باوجود شہر کے چند خدا پرست نوجوانوں نے دین پر قائم رہنے کا عہد کر لیا۔ بادشاہ کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور دریافت کیا کہ تمہارا مذہب کیا ہے۔ ان نوجوانوں کو پتا تھا کہ بادشاہ ہمارا دشمن ہے اور وہ توحید کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، مگر اس کے باوجود انہوں نے کسی خوف کے بغیر صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت غصہ ہوا اور فیصلہ کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن ان کی نوجوانی کو دیکھ کر بولا کہ میں تم کو 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس مدت میں اگر تم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر یہ 7 نوجوان شہر سے بھاگ نکلے اور پہاڑوں کی راہ لی تاکہ کسی غار میں اپنی بقیہ زندگی یاد الہی میں گزار دیں۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ یہ پیچھا چھوڑ دے، مگر وہ کتا کسی طرح ان سے الگ نہ ہوا اور ان کے ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک وسیع غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ یہ جگہ ان کو محفوظ نظر آئی۔ سب نے فیصلہ کیا کہ اس غار میں پناہ لی جائے، چنانچہ یہ 7 نوجوان اس غار میں داخل ہو گئے، لیکن کتا اندر داخل نہیں ہوا اور غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ یہ سب تھکے ماندے تھے، اس لیے فوراً سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر طویل نیند طاری کر دی اور وہ سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام اپنی خاص قدرت سے فرما دیا۔ ان کو نہ بھوک پیاس لگی اور نہ ان کے جسم کو زمین نے متاثر کیا، اور نہ ہی کوئی جانور ان تک آنے کی ہمت کر سکا۔ وہ مسلسل 309 سال تک سوتے رہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رومی باشندوں میں حشر نشر اور موت کے بعد زندگی کے بارے میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ اس طویل عرصے میں کئی بادشاہ اپنی چند روزہ شاہی کا ڈنکا بجا کر چل دیے۔ پرانے شہر اجڑ گئے، نئی بستیاں آباد ہو گئیں۔ اس طویل عرصے میں کیا کیا تبدیلیاں نہ آئی ہوں گی۔ تہذیب و تمدن کی ہر چیز نے ایک نئی شکل اختیار کر لی ہوگی۔ دقیانوسی دور کو گزرے بڑا عرصہ ہو گیا تھا۔ اب ایک عیسائی بادشاہ حکمرانی کر رہا تھا اور وہ دین پر یقین رکھتا تھا۔ اسے یہ فکر لاحق ہوئی کہ ملک کے باشندوں کی اکثریت حیات بعد الموت پر یقین نہیں رکھتی۔ ٹھیک اسی زمانے میں یہ لوگ جاگ اٹھے، بیدار ہو کر ایک دوسرے سے دریافت کرنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہوں گے۔ کچھ نے کہا کہ 1 دن کے لگ بھگ یا اس کا تھوڑا سا حصہ۔ پھر یہ کہہ کر سب خاموش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی
جس کا نام یملیخا تھا، چاندی کے سکے دے کر کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا اور اس کو نصیحت کی کہ احتیاط سے جانا اور آنا، کہیں شہر کے لوگ تم کو پہچان نہ جائیں۔ اگر ان لوگوں کو ہماری خبر پہنچ گئی تو وہ ہمیں سنسار ہی کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی اپنی ملت میں شامل کر لیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم ہرگز فلاح نہیں پائیں گے۔ جب یہ شخص شہر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دنیا بدل چکی ہے، سب لوگ مسیحی مذہب اختیار کر چکے ہیں، بت پرستی کا تو نام ہی نہیں۔ پھر وہ ڈرتا ڈرتا ایک دکان پر پہنچ گیا اور اس سے روٹیاں خرید کر اس کو سکہ نکال کر دیا جس پر صدیوں پرانے بادشاہ کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ دکاندار یہ سکہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور اس کو شک ہوا کہ شاید یہ کسی پرانے زمانے کا مدفون خزانہ نکال کر لایا ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم کو یہ سکہ کہاں سے ملا؟ اس نے کہا کہ یہ میرا اپنا مال ہے، کہیں سے نہیں لایا ہوں۔ اس پر دونوں میں تکرار ہو گئی۔ پھر اس شخص کا لباس وضع و قطع صدیوں پرانے لوگوں جیسی تھی، اس لیے اس دکان پر لوگ جمع ہو گئے اور صدیوں پرانی تہذیب کے حامل نوجوان کو دیکھ کر تعجب کرنے لگے۔ یہ معاملہ کوتوال شہر تک پہنچ گیا۔ کوتوال نے کہا کہ تمہاری یہ بات ماننے کے قابل نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا سکہ ہے، تم ابھی نوجوان لڑکے ہو، ہمارے بڑے بوڑھوں نے بھی یہ سکہ نہیں دیکھا۔ یملیخا نے جب یہ سنا کہ ظالم بادشاہ کو مرے زمانہ گزر چکا ہے، جس کے خوف سے اس نے اور اس کے ساتھیوں نے غار میں پناہ لی تھی، تو وہ دنگ رہ گیا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا کہ کل ہی تو میں اور میرے ساتھی اس شہر سے بھاگ گئے تھے اور ایک غار میں پناہ لی تھی تاکہ بادشاہ کے ظلم سے بچے رہیں۔ میرے ساتھی قریب ہی کے ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے یہ خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھولے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکریہ ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا ہے۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد
7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ مومن کسی حال میں بھی حق سے منہ موڑنے اور باطل کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کا اعتماد دنیا کے اسباب پر نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ ابن کثیر نے حضرت امام علی علیہ السلام کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین ثم آمین۔